آج حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اب میں یہ آپ کے بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کو جو بہت پیارے نبی ہیں ان کو ضرور آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ بھی خواب میں دیکھتے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھوں میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں 100 گاڑیاں سیکریفائز کرنے کے برابر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے اللہ کے حکم کی تکمیل کر لی ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے تو خواب میں پھر دیکھا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر انہیں یہی خواب آیا۔ اللہ نے ان سے ان کی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ ان سے کس قسم کی قربانی مانگنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز تو میرا بیٹا ہے، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ یہ وہ اولاد تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ملی۔ یہ بیٹا ان کے لیے سب سے قیمتی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں کہ اپنے رب العزت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے صبح وہ اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا، اپنے بیٹے اسماعیل کو نلا دھلا کر تیار کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت اچھی طرح نلا دھلا کر خوشبو لگا دی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ چکے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہے، مگر شیطان کو یہ کہاں منظور تھا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں بلکہ اسے قربان کرنے گئے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوئی، وہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ انہوں نے کہا، اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچیے ایک ماں کے لیے کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں سے ناکامی کے بعد وہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا، تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ 13 سال کے بچے میں یہ سمجھ کا ہونا کمال کی بات ہے، کیونکہ وہ ایک نبی تھے۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے چلا گیا کہ یہ بیٹا تمہیں اتنی مرادوں کے بعد ملا ہے، تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، تم ایسا نہ کرو۔ شیطان نے ہر طرح سے اس کام سے روکا، بہکایا، بڑا بلایا پسلایا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ایک بات نہیں مانی۔ آخر تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ انہوں نے آخر بہت ہی تنگ آئے، زج کر دیا۔ شیطان نے یہی وجہ ہے جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ حج کا اہم ارکان میں سے ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا، اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو آپ بجا فرمائیں، مگر میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے۔ انہوں نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تو آپ کو ایک دمبے کی آواز آئی۔ آپ بہت حیران ہوئے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کی پٹی اتاری تو ایک دمبے کو ذبح دیکھا۔ پاس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کی یہ فرما برداری اور یہ قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی، اور ہر سال ایمان والے لوگ آپ کی قربانی کی یاد تازہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بنایا۔ بقرہ عید پر جو بھی حلال جانور ذبح ہوتے ہیں ان کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے،
دوسرا حصہ رشتہ داروں کو اور تیسرا حصہ خود رکھا جاتا ہے۔ اس بقرہ عید کا ہر سال غریب لوگوں کو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے، کیونکہ یہی موقع ہوتا ہے جس میں غریب لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو خلوص نیت سے نبھائیں اور اللہ کے ہر احکامات کی تکمیل کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔